أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے؟ ان آیات مبارکہ میں شرح صدر کا معنی نور اسلام کے علم سے سینہ کو منور کرنا ہے۔ اور آگے چلیں، رب اشرح لی صدری، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اس سے مراد نور علم کے ساتھ ساتھ حوصلے کی بلندی اور ناقابل تسخیر عزم کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اور علم دونوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا، دونوں قسم کی نعمتیں آپ کے لیے تھی۔ ارشاد فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اس سے شق صدر بھی مراد لیا جا سکتا ہے، مگر اس مختصر خطبے میں اس کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ وزر یعنی بوجھ، کس چیز کا بوجھ تھا؟ مخلوق خدا کی فکر میں تھی، توحید کی فکر، دین کی فکر۔ میرے محبوب جو میری مخلوق ہیں یہ میری خدائی کی فکر میں ہے اور تو میری مخلوق کی فکر میں ہے۔ مخلوق میری اور فکر تو کرے، توحید میری فکر تو کرے، دین میرا فکر تو کرے۔ ہے یہ انعامات۔ عرب کی اخلاقی پستیوں کی فکر، غیر اللہ کی عبادات میں مصروف مشرکین کی فکر، بچوں کو زندہ درگور کرنے والوں کے حشر کی فکر، یہی تو انبیاء کرام کی فکروں کا تذکرہ ہوتا ہے، یہی تو انبیاء کرام کی فکریں ہیں۔ تو یہی تھا وہ وزر، وہ بوجھ جو اپنی قوم کی جہالت کو دیکھ دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ آپ کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے، مشرک اور مشرکانہ رسوم کا بازار گرم تھا، اخلاقی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ظلم و ستم کا دور تھا، پورے طریقے سے طاقت والے کمزوروں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، زیادتیاں کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، بعض اوقات 100 برس تک انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کڑتے تھے، یہی فکر آپ پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب آپ کو عطا فرما کر یہ بوجھ آپ سے اتار دیا، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان ہی وہ شاہی کنجی ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کا تالا کھل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس رہنمائی نے آپ کا سارا ذہنی بوجھ ہلکا کر دیا اور آپ پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اور مولا کریم کا یہ انعام وضع وزر کی شکل میں آپ پر، ایک بوجھ کے ہلکا ہونے کی شکل میں آپ پر، آپ کی زندگی بھر کے لیے انمول تحفہ ہو گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیارے دوستو، آپ سب حضرات مل کر کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان ہو جائے گا،
ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لے مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پتا چلا لا الہ الا اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی نہ کہے، محمد رسول اللہ پر بھی ایمان نہ کرے۔ پتا چلا کلمہ کے ورد میں آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر کلمہ حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ ذرا کوئی اذان دے تو اس کو دیکھیں کہ وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب ڈائریکٹ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہہ دے تو میں پوچھتا ہوں کہ اذان ہو گئی؟ ہوئی اذان؟ جواب یہی ہوگا کہ نہیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ دیا گیا۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب بتائیے کہ اذان ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا۔ معلوم ہوا حضور کے نام کے بغیر اذان بھی نامکمل ہے، اور میرے محبوب کے نام کے بغیر کلمہ بھی نامکمل ہے۔ وہ دیکھیے اذان کے بعد امام مصلی پر چلا گیا، مکبر تکبیر کہہ رہا ہے، تکبیر کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، ان کے جملے ادا کر رہا ہے، مگر بیچ میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ تو پھر بتائیے تکبیر ہوئی؟ بولے ہاں نہیں ہوئی نا؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اور ہرگز نہیں ہوئی۔ اس لیے نہیں ہوئی بھائی کہ مکبر نے حضور کا نام چھوڑ دیا۔ اچھا اب بتائیے، مکبر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تکبیر ہو گئی؟ ہو گئی، یقین ہو گئی۔ معلوم ہوا حضور کے نام کے بغیر تکبیر بھی نہ مکمل۔ آگے بڑھ، امام مصلی پر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھا رہا ہے، سبحانک اللہم پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، جو بھی سورت اس میں ملانی تھی وہ ملا لی، 2 رکعات مکمل کر لی۔ اب دیکھیں بغیر بیٹھے کھڑا ہو گیا، بغیر بیٹھے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا، السلام علیکم چھوڑ دیا، تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا، نہ سلام پڑھا نہ درود پڑھی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ معلوم ہوا 3 رکعتیں پڑھی، سلام اور درود پڑھے بغیر، چوتھی رکعت پوری کیے بغیر سلام پھیر دیا۔ معلوم ہوا حضور کا ذکر مبارک، درود اور سلام چھوڑ دیا گیا، اس لیے نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اسی طرح نماز جنازہ دیکھیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی گئی، دوسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی گئی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جنازہ ہو گیا؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ درود چھوڑ دیا گیا۔ پہلے ثنا، پھر درود، پھر دعا ہے نا، تو پھر جنازہ مکمل ہوگا۔ معلوم ہوا جنازہ بغیر درود کے نامکمل۔ قبر میں فرشتے آ گئے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ فرشتے بس اتنا پوچھ کر چل دیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ سوال جواب مکمل ہوئے کہ نامکمل ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال چھوڑ دیا گیا۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے، اور پھر چلے جاتے ہیں، تو پتہ چلا سوال مکمل نہیں ہوا۔ ما تقول فی حقی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول هذا هو من عبد اللہ ورسولہ۔ اس آدمی کے متعلق تیری کیا بات ہے، کیا رائے ہے، کیا کہتا ہے؟
فرشتے نے یہ نہیں پوچھا، وہ یہ کہے گا کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، تو جواب مکمل ہوا۔ تو میرے پیارے دوستو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، کلمہ حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل، اذان میرے محبوب کے ذکر کے بغیر نامکمل، تکبیر میرے محبوب کے ذکر کے بغیر نامکمل، نماز حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل، قبر کا سوال و جواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ پتہ چلا، خلاصہ یہ ہوا، انسان آدھا کے بغیر نامکمل اور ایمان میرے مصطفیٰ کے بغیر نامکمل۔ حدیث قدسی میں ہے، مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہیں آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ کلمے میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اذان میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، تکبیر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر بھی ہے تیرا بھی ذکر ہے، نماز جنازہ میں پہلے میرا ذکر ہے پھر تیرا ذکر ہے، قبر میں پہلے میرا ذکر ہے پھر تیرا ذکر ہے، حشر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ فرمایا ورفعنا، اللہ کا ذکر رکھ، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ اور لوگوں پتہ چلا، لات و عزا کے پجاریوں سن لو، شرک و بدعت کے علم برداروں سن لو، غیر اللہ کے چڑھاوے کھانے والے سن لو، حبلوں کے نعرے لگانے والے سن لو، میرے مصطفیٰ کو تنگ کرنے والے سن لو، میرے محبوب پر اوجڑیاں پھینکنے والے سنو، اور میرے محبوب کو لعن لعان کرنے والوں، میرے محبوب کو شاب ابی طالب میں قید کرنے والوں، اور میرے محبوب کا بائیکاٹ کرنے والوں، میرے محبوب کو صابی کہنے والوں، میرے محبوب کو مجنوں کہنے والوں، تم مٹ جاؤ گے، تمہارے خدا مٹ جائیں گے، تمہارے بت مٹ جائیں گے، تمہارے لات و عزا مٹ جائیں گے، تمہارے مجاور مٹ جائیں گے، ملنگ مٹ جائیں گے، تمہارے مجاور اور گدی نشین مٹ جائیں گے، میرے محبوب کا پریرا چار دانگ بجے گا، چاروں طرف میرے محبوب کا ذکر ہوگا، عالم میں میرے محبوب کا جھنڈا لہرایا جائے گا، عرب میں میرے نبی کا جھنڈا ہوگا، عجب میرے خود نبی کا ہوگا، مشرق میں ذکر میرے نبی کا ہوگا، مغرب میں ذکر میرے نبی کا ہوگا، شمال میں میرے نبی کا ذکر ہوگا، جنوب میں میرے نبی کا ذکر ہوگا، فرش پر میرے نبی کا ذکر ہوگا، عرش پر میرے نبی کا ذکر ہوگا۔ میرا نبی تو اولیاء کا بھی نبی، میرا نبی انبیاء کا بھی نبی، میرا نبی اصفیاء کا نبی ہوگا، اتقیاء کا بھی نبی ہوگا۔ اور آگے سنو، میرے نبی کو نوری کہنے والوں سنو، میرا نبی بشر کا بھی نبی، میرا نبی فرشتوں کا بھی نبی، میرا نبی جن کا بھی نبی، میرا نبی پوری کائنات کا نبی، جبرائیل کا بھی نبی، اسرائیل کا بھی نبی، اسرافیل کا بھی نبی، میکائیل کا بھی نبی، تمام کے تمام انبیاء کرام کا میرا نبی۔ مجھے کہنے دو، خدا رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجے گا، وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ ورفعنا، اللہ کا ذکر رکھ، میرے مالک کائنات نے اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب تمہارا ذکر کر کے رہیں گے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، دل کے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، فیصلہ لو کہ میرے محبوب کا ذکر جب نماز میں نہیں، رکوع مکمل کیا، سجدے مکمل کیے، قرات مکمل کی، قیام مکمل کیا، تسبیحات پڑھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، تسبیحات مکمل کی، مگر نماز کے اندر میرے نبی کا ذکر نہیں، میرے نبی پر درود نہیں، میرے نبی پر سلام نہیں، تو نماز مکمل نہیں۔
آج ان کو ذرا سوچنا چاہیے جو میرے نبی کے شہر کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، میرے مصطفیٰ کے شہر کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کو معلوم ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے، وہ مانتے، ان کو پتہ ہے بیت اللہ کا امام چالیسا کو نہیں مانتا، بیت اللہ کا امام تیجا کو نہیں مانتا، بیت اللہ کا امام دیگو کو نہیں مانتا، بیت اللہ کا امام چادر چڑھانے کا منکر ہے، ان کو پتہ ہے اگر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہماری پول کھل جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا اگر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہماری کنڈلی کھل جائے گی، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہمارا چالیسا بند ہو جائے گا، ہمارا حلوہ بند ہو جائے گا۔ اور امام خدا کے گھر کا ہو، امام مسجد نبوی کا ہو، اس امام میں عیب ہے۔ آج کا یہ پیٹو امام، یہ بکنے والا امام جو حق کہنے سے ڈرتا ہے، کیا اس کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ ڈوب مرنا چاہیے ایسے امام کو جو میرے خدا کے کلام میں پھیری کر دے، میرے خدا کے کلام میں ہیرا پھیری کرے، جو میرے مصطفیٰ کی حدیث میں تبدیلی کرے۔ ان سے کوئی جا کر پوچھیں کہاں سے آیا یہ نماز کے بعد کا سلام، کہاں سے آیا نماز کے بعد کا یہ درود تاج؟ میرے مصطفیٰ نے امت کو دین سکھایا، امت کو دین پہنچایا، میرے مالک نے اپنا دین دیا، دین مکمل ہونے کی بھی مہر لگا دی اور نبی کے خاتم الانبیاء ہونے کی مہر لگا دی۔ اب کسی نبی کو میں امامت دے کر نہیں بھیجوں گا، کسی نبی کو نئی شریعت دے کر نہیں بھیجوں گا، اب میں نے اپنے نبیوں کے آنے کا سانچہ ہی ختم کر دیا، نقشہ ہی ختم کر دیا، اب وہ میں نقشہ توڑتا ہوں، وہ سانچہ توڑ دیتا ہوں جس سانچے سے میں انبیاء کرام کو بناتا ہوں۔ مگر افسوس ہے آج 14ویں 15ویں صدی کے ملاؤں پر کہاں سے یہ درود تاج آیا، کہاں سے نماز کے بعد درود و سلام آیا؟ جب نماز کے اندر کا درود جن کو پسند نہیں، پتہ